جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لانگ مارچ کی کال میں کشمیر کے تمام شہروں سے لوگوں نے قافلے نکالے، بڑی تعداد میں لوگ نکلے۔ ویڈیوز، تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ 8 جون کے قتل عام کے بعد راولا کوٹ میں پاکستان کی فوج کی طرف سے بھیجے گئے رینجرز کی اندھا دھند فائرنگ سے قتل عام کے باوجود غیور کشمیریوں نے ریاست کی بربریت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے، سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ کشمیریوں کے قافلے تمام شہروں سے نکل کے مظفر آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کوٹلی میں 8 افراد پاکستان کی فورسز رینجرز کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، اور ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ دل کے انتہائی قریب کوٹلی بلکہ سارا کشمیر اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق، ان کی بنیادی روزمرہ کی ضروریات کے مطالبے لے کے وہ اپنی اسمبلی کے باہر جا رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج نے، رینجرز نے ان پہ گولیاں چلائیں۔ اور اس میں سہولت کاری کرنے والے آپ جانتے ہیں سب سے بڑا ذمہ دار عاصم منیر ہے، جو پاکستان کے اوپر قابض ہے اور اس نے ملک کے ہر کونے میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ڈی جی رینجر عاطف بن اکرم، اس کے رینجرز وہاں پہ جا کے قتل عام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فائق، اور اس کے بعد سب سے نچلے درجے پہ کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک، جو کہ ایک اور سرٹیفائیڈ ذہنی مریض ہے۔ آج اس نے جو بات کی وہ سنیں۔ یہ کھلے عام اعتراف کر رہا ہے کہ یہ گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے، حالانکہ وہاں کے پروٹیسٹرز جو ہیں نہتے ہیں، ڈنڈے ہوں گے ان کے پاس، گولیاں بندوقیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ خود اسلحہ وہاں پہ لے کے جا رہے تھے، اور عاطف بن اکرم کے سول کپڑوں میں ملبوس وہاں پہ اسلحہ لے جاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ رینجرز کے بندے کا کارڈ بھی وہاں سے نکلا تھا، یہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن آج لیاقت علی ملک نے، ذہنی مریض نے، ریٹائرڈ کیپٹن ذہنی مریض نے کیا بکواس کی، پہلے وہ سنیں۔ رینجرز والے چلے جاتے ہیں جو کہتے تھے کہ یہاں سے جو ایف سی والے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، آئے وہ دیکھے میرے 6 لوگ جو ہے نا، 4 لوگ میرے شہید ہیں، میرے 42 لوگ زخمی ہیں، انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، اور ہم اپنی لاشیں اس طرح نہیں اٹھائیں گے آگے۔ ہم انشاءاللہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ میں اپنے لوگوں کو اسلام مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ رہا ہے گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ یہ ذہنی مریض یہ کھلے عام اعتراف کر رہا ہے کہ ہم گولیاں ماریں گے۔ دنیا بھر میں رہنے والے اوورسیز کشمیری اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ اس تقریر کی بنیاد پہ اپنے ایم پیز کو، اپنے نمائندوں کو خط لکھیں، اس ویڈیو کا حوالہ دیں کہ یہ کھلے عام ریاست کے اوپر، عوام کے اوپر دہشت گردی کرنے کی، گولی چلانے کا اقرار کر رہا ہے۔ اس کے انٹرنیشنل ٹریول پہ پابندی لگوائی جائے، اس کے خلاف پٹیشنز دائر کی جائیں، اپنے پارلیمنٹس میں اپنے نمائندوں کے ذریعے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ ایک سرٹیفائیڈ ذہنی مریض ہے، اور یہ آس پاس جو چوپائے کھڑے ہیں جانور نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر کے، یا علی مدد کے، یا رسول اللہ کے۔ نہتی عوام پہ گولیاں چلانے کے آرڈرز ملنے کے بعد یہ فخر سے یہ کوئی اسلام کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے برین واشڈ جاہل قسم کی یہ کلٹ بنائی گئی ہے پاکستان کی فورسز کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اس جیسا ذہنی مریض ان کے سامنے کھڑے ہو کے جو بھی دعویٰ کرے گا، جو بھی نعرہ مارے گا، یہ اس کے پیچھے نعرے مارنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اپنی عوام کے اوپر گولی چلانے کا کھلے عام اقرار کر رہا ہے، یقین دہانی کرا رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے۔ اس کو لے کے جائیں، اس کے نام پہ لکھ کے پٹیشنز اپنے ایم پیز کے ذریعے اپنے پارلیمنٹس میں بھیجیں، دنیا بھر میں رہنے والے، اور اس چیز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے کہ اس جیسا ذہنی مریض وہاں پہ عوام کی حفاظت کے لیے مامور ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس ہے۔ اور یہ ذہنی مریض کیوں ہے؟ ایک تو یہ جی ایچ کیو کا ٹرینڈ ہے، دوسرا اس کی سوچ ملاحظہ فرمائیں جو ماضی میں اس نے بکواس کی ہوئی ہے۔ ایک اس میں کوشچن تھا کہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو میں پتہ نہیں یہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے۔ میں کہا 1000 بندہ مار دو ٹھیک ہو جائیں گے۔ انٹرویو میں بیٹھا ہوا ہے چیئرمین ایف پی ایس سی کے سامنے، یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے، کپتان کہہ رہا ہے کہ 1000 بندہ مار دو۔ کہتے ہیں پتہ کیسے لگے گا کہ 1000 مارنا؟ میں کہ ایجنسیوں کو ساری ڈیٹیل ہے، کون کڈا گندا ہے، کون کڈا چنگا ہے، یہ تو ڈیسیژن کرنا ہے۔ ہاں مجھے کہتے ہیں آپ کو وزیر اعظم بنا دے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا میں کہ 1000 بندہ مارا گا، کیا بات ہے۔ میں کہتے ہیں آر یو ان یور سینسز مین سر؟ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ میں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہ اگر 16 کروڑ آبادی 1000 بندہ مار کے باقی 16 کروڑ چوکی ہو جاتی ہے، اٹس ناٹ ٹو بگ اے کاسٹ۔ کتنے فخر سے یہ ذہنی مریض بتا رہا ہے کہ یہ کیپٹن تھا، اور کیپٹن ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ 1000 بندہ مار دو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہتا پھر بھی 1000 بندہ مار دو۔ اندازہ لگائیں اس ذہنی مریض کی سوچ کا۔ جب اس سوچ کا بندہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسپیکٹر جنرل پولیس لگا کے آپ کے اوپر بٹھایا گیا ہو، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہر قسم کے فالس فلیگ کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کشمیری دہشت گرد ہے۔ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو بڑے رہنما ہیں، یہ 4 لوگ، ان کے خلاف انہوں نے 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا ہوا ہے کہ ان کی انفارمیشن دینے کے لیے اس کو انعام دیا جائے گا۔ ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا میں بکواس نشر کی جا رہی ہے کہ شوکت نواز میر کے گھر سے بھارتی کرنسی پکڑی گئی ہے۔ اس نے کہاں پہ استعمال کرنی تھی؟ جی وہ بارامولہ میں کرنل کو جا کے ملنے گیا تھا۔ تم لوگ ماں کی سری لینے کے لیے بارڈرز پہ کھڑے ہو، لائن آف کنٹرول پہ، کہ تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یہ بارامولہ چلا گیا وہاں پہ کسی بھارتی کرنل سے ملنے کے لیے۔ بھارتی کرنسی اس نے کشمیر میں کہاں پہ استعمال کرنی تھی؟ اگر انڈیا اتنا ہی اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑا، اس کو ڈالرز دیتا، پاؤنڈز دیتا، یوروز دیتا۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی احتجاج ہو
تو آپ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں, حراست میں لیتے ہیں, تو ان کے گھروں سے کرنسی نکل آتی ہے, پھر وہاں سے بھارتی ایجنٹ بھی پکڑے جاتے ہیں. پہلے تم لوگ کہاں ہوتے ہو بے غیر؟ تو اس طرح کے مواقعوں سے پہلے تم کہاں پہ ہوتے ہو؟ کیوں نہیں دہشت گرد پکڑتے؟ کیوں نہیں راک ایجنٹ پکڑتے؟ ملک میں دہشت گردی ہو جاتی ہے, بعد میں تم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ایکشن مارنے کے لیے چلے جاتے ہو. بلوچستان میں تم لوگوں کے اسٹنٹ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, اور بکواس کرتے ہیں جی کہ یہ دہشت گرد ہے. جن کو شہرہ کہتے تھے ان کو آج دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اپنی مرضی کے جو ٹاؤٹ ان کی تلوے چاٹی کر رہے ہیں, بس وہ جی کشمیری ہیں. باقی جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہے. پاکستان میں جو شخص ان کے مظالم کے خلاف اپنے حقوق کی بات کرے گا وہ دہشت گرد ہے. اور محب وطن کون ہے؟ قابض جرنیل, قابض جرنیلوں کے سہولت کار, ان کے تلوے چاٹنے والے. کوٹلی میں 8 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوئی. انتہائی تکلیف دہ نوجوان, یہ کہیں سے بھی آپ کو دہشت گرد نظر نہیں آتے. بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور پاکستان میں انتخابات لوٹنے والے, 26 نومبر کرانے والے, مرید کے کروانے والے, بلوچستان میں قتل عام کرنے والے, خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیکس کے ذریعے اپنے پاکستانیوں کی جانیں لینے والے, پنجاب میں لاہور میں زمان پارک میں لوگوں کو, عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے, یہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتے. ان کا سہولت کار میڈیا بکواس کر رہا ہے. ان کو ریجیکٹ کریں, جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ سے کبھی کوئی سچی بات نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں پاکستان کا میڈیا GHQ سے آرڈر لیتا ہے, اپارا سے آرڈر لیتا ہے. جو کچھ آپ کو فیڈ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. وہاں پہ گراؤنڈ سے جو لوگ اپنے موبائلز میں ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں وہ حقیقی خبر ہے. ان پہ دھیان رکھیں. کشمیریوں کی آواز میں لائیں. یہ ان کے 38 مطالبات ہیں. ویڈیو پاز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مطالبہ نامعقول نہیں ہے, الاجیکل نہیں ہے. پھر 12 سیٹوں کو ختم کرنے کا مطالبہ, کیا پاکستان سے ووٹ اکٹھے کر کے پاکستان سے ہمارے اوپر وزیر مسلط کر دیتے ہیں. یہ 12 لوگ دیکھ رہے ہیں, پنجاب سے موسٹلی گئے ہوئے ساری, اور ان کے ووٹوں کی طاقت کشمیریوں کے ووٹوں سے زیادہ ہے. وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور یہ ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. ان پہ لعنت بھیجیں, عاصم منیر پہ, اس کی رجیم پہ, اس کی ٹاؤٹی کرنے والے سیاستدانوں پہ, اور ان کی سہولت کاری کرنے والے, جھوٹ پھیلانے والے, عوام کو گمراہ کرنے والے میڈیا پہ. ان کو ریجیکٹ کریں, ان کا بائیکاٹ کریں. کشمیریوں کی اس سٹرگل میں, رائٹس کی سٹرگل میں, رائٹس کی موومنٹ میں ان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.